ایک رحمۃ اللہ جی میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا تو دم کیا اور دوائی نہیں لی، تو میرے پیارے بھائی ایک تو میں بہت سارے جوابات میں یہ بات تفصیلاً بیان کر چکا ہوں، ابھی بھی شاید کہیں کسی گروپ کے اندر تھا، ہاں گروپ نمبر 3 خواتین کے گروپ میں یہ جواب دیا ہے۔ وہ کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ جس کو ہرنیاں ہوں تو ہرنی کا علاج جو ہے وہ نماز ہے وغیرہ۔ تو میرے محترم بھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتیں بتائی ہیں۔ بیماری ہے، اس بیماری پر ایک دوا ہے اور ایک دعا ہے۔ بیماری کے لیے کتنی چیزیں ہیں؟ ایک دوا ہے اور ایک دعا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر بیماری کی دوا اتاری ہے، باقاعدہ دوا، آپ اس کو میڈیسن کہہ دیں۔ اللہ نے ہر بیماری کی میڈیسن بھی اتاری ہے، اور جب یہ دوا بیماری کے ساتھ بیماری کے مطابق مریض کو دی جاتی ہے تو مریض چنگا ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، اور جب بیماری کے مطابق دوا نہیں دی جاتی تو پھر وہ مریض کا مرض رہتا ہے تا وقت ہے کہ وہ اس کو بیماری مطابق دوا دے دی جائے، مریض چنگا ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ اسی طرح بیماری کا دوسرا علاج کیا ہے؟ آپ اس کو پہلا کر لیں، اس کو دوسرا کر لیں، یا اس کو دوسرا کر لیں، اس کو پہلا کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا علاج کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ آپ نے کہا سردار کو کسی چیز نے ڈنگ لیا، وہ بچھو تھا، سانپ تھا، جو بھی معاملہ بنا، تو اس پر کیا کیا گیا؟ فاتحہ پڑھی اور وہ سردار صاحب چنگا ہو گیا، تندرست ہو گیا، اس پر انہوں نے بکریاں دے دی۔ اسی طرح آپ نے جبرائیل کی بات کی علیہ السلام، تو پیارے نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین علیہ السلام بھی دم کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کو اماں جی سیدہ عائشہ بھی دم کیا کرتی تھیں۔ آپ نے کہا کہ دم کروایا اور دوا نہیں لی، تو میرے پیارے بھائی جبریل کا دم ہے نا، سبحان اللہ، اور عائشہ کا دم ہے رضی اللہ عنہ۔ یہاں سے یہ بات مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مجھے مثال کے طور پر سر میں درد ہے، آپ نے فاتحہ پڑھی، میرا درد چلا گیا، اب دوائی کیوں کھاؤں میں؟ جب دم کرنے سے میرے سر کا درد ختم ہو گیا، مثلا میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور میں یہاں یہ ہاتھ رکھے 3 مرتبہ کہتا ہوں بسم اللہ، 7 مرتبہ کہتا ہوں اعوذ باللہ و قدرتی من شر ما اجد وهو حاضر، لو جی سر کا درد ختم۔ اب میں گولی کھاؤں گا؟ نہیں کھاؤں گا نا۔ تو دوائی کا یہ معاملہ ہے، آپ نے دم رکھا اور مصیبت دور ہو گئی تو بات ہی ختم۔ خام خام میں کون دوائی کھاتا ہے؟ جبرائیل دم رکھتے، سید عائشہ دم رکھتی، آپ کی بیماری دور ہو جاتی۔ اب جب بیماری ہی دور ہو گئی ہے، اب خام خام دوائی کیوں کھانی؟ یہ بات ہے۔ باقی نبی علیہ السلام نے وضاحت سے جب بتا دیا کہ اللہ نے بیماری کی دوائی شفا بھی اتاری ہے، تو اگر کوئی بندہ دونوں کام اکٹھے کر لیتا ہے، دعا دم بھی ہو گیا اور ادھر سے دوائی بھی کھا لی تو ٹھیک ہے۔ اور اگر دم رکھا، اب کتنی مرتبہ آپ کو میں اپنی آپ بیتی بتا دوں، میرے پاس وقت کی انتہائی کمی ہے، 12-1 آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر دین سیکھتے سکھاتے گزر جاتا ہے، پھر جناب بازار نکلتا ہوں تو اپنی 2 عدد گایوں کے لیے گھاس کی بوری لانا، بچوں بیویوں کے لیے ٹماٹر آلو گوبھی لانا، اور پھر بقایا سارا ٹائم وہ بھی پڑھنے پڑھانے میں، اور پھر خیر سے آڈیو کو ویڈیو بنانا، اور پھر انہیں فیس بک اور یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرنا، اور اس کے بعد بھی رات سوتے وقت تک بھی سوالات آ رہے ہوتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ کہتے ہیں بھی ہیں الحمدللہ کہ وہ کہتے ہیں جناب ابھی سوال آیا تو ابھی جواب دیں۔ سارا دن میرا کام یہی ہے، کل بھی ایک کو میں نے کہا رات دیر تک سارا دن جوابات دیتا رہا، وہ پھر بھی ناراض ہے۔ تو بہرحال ناراض ہے یا خوش، اللہ تعالیٰ ان کو راضی اور خوش رکھے، مطلب وقت نہیں ہوتا۔ اب کچھ عرصے کی پہلے کی بات ہے کہ جناب گردے کی جگہ پہ مجھے درد ہونا شروع ہو گیا، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس وقت نکالوں، اب بھی یہی ہے، میدا گیس کیے ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، ڈاکٹر جتنا وقت نہیں، ہاتھ رکھتا، دعا کی، دم پڑا، نبی علیہ السلام کی سکھائی گئی دعا پڑھی، لو جی وہ درد گیا۔ اب جب درد ختم ہو گیا میں دوائی کھاؤں گا؟ دوائی جتنا اب ٹائم نہیں ہے کہ بندہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی بات کا مقصد یہ ہے، دم رکھا اور مریض ٹھیک ہو گیا تو بات ختم۔
اب کون دوائی کھاتا ہے؟ مفت میں تو دوائی نہیں کھانی نا، دوائی تو تب ہے کہ جب آپ کا مرض بیماری موجود ہے۔ ہمارے پاس سب سے سستا اور آسان کام کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ سر درد ہوگا، ڈاکٹر پاس جاؤں گا، گردے میں درد ہے، معدے میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دوائی لینی ہے، ٹکٹ کٹانی ہے، یعنی پرچی لینی ہے، ٹائم چاہیے نا۔ اور دعا کے لیے تو کوئی ٹائم نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ خیر بے وقوفی ہے کہ ملتان کا مریض اٹھ کر پنڈی آ جاتا ہے، اور پنڈی کا مریض اٹھ کر پنڈی بھٹیاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ویسے حماقت ہے۔ میں یہاں موجود ہوں، مجھے کوئی مصیبت ہے، فوری طور پر نبی علیہ السلام کی سکھائی گئی، کچھ نہیں آتا، قرآن کہیں سے بھی آتا ہے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دو، بیوی پر دم کر دو۔ یہ سب سے سستا اور آسان طریقہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے گھر میں عائشہ، آپ سلم کے گھر میں آنے والا جبریل، اب دوائی لینے کے لیے حکیم کے پاس جاؤ، ادھر بیٹھو۔ تو جب دعا سے، دم سے، ورد سے، وظائف سے، ورد اورات سے میں فوری طور پر ٹھیک ہو جاتا ہوں، تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی تب ضرورت ہے کہ جب مریض کا مرض باقی رہے۔ جب فاتحہ پڑھنے سے، جبرائیل کے دم رکھنے سے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے دم رکھنے سے بیماری ختم ہو گئی، تو اب کیوں دوائی کو میں جاؤں؟ باقی مرض ختم نہیں ہوتا، یا ختم ہوتا ہے لیکن آپ نے فوری طور پر دم بھی کر لیا اور ڈاکٹر کے پاس بھی پہنچ گئے، تو سبحان اللہ۔